متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کہتے ہیں اگر احتجاج سے نقصان کا اندیشہ ہو تو نواز شریف وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں اور پارٹی میں کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے اپنے عوام، سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں اور وفاقی و صوبائی حکمرانوں سے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ خدارہ پاکستان کو بچایا جائے، اختلافات دور کرنے کے لیے نتیجہ خیز بات چیت کے ذرائع استعمال کیے جائیں اور ہر قسم کی محاذرائی جس سے جانی و مالی نقصانات کا احتمال ہو اس سے اجتناب کیا جائے۔ اپنے بیان میں الطاف حسین نے کہا، شمالی وزیرستان میں مسلح افواج کے جوان دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ ایسے میں رسہ کشی ہر ذی شعور اور محب وطن پاکستانی کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایک طرف چند فریق جمہوریت کے نام نہاد چیمپئن بن کر دوسروں پر تانا زن ہیں، جبکہ ایک طبقہ حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے تو دوسرا فریق حکومت کی چولیں ڈھیلی کرنا چاہ رہا ہے۔ الطاف حسین نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ آگے بڑھیں، معاملات کا گہرائی سے مطالعہ کریں اور احتجاجی مظاہروں سے جانی و مالی نقصان کا ذرہ برابر بھی اندیشہ ہو تو وہ جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزارت عظمیٰ سے علیحدہ ہونے کا اظہار کریں اور اپنی ہی پارٹی سے کسی اور فرد کو وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں منتقل کر دیں یا کوئی ایسا آئینی راستہ اختیار کریں جہاں سب کا وقار اپنی اپنی جگہ قائم رہے اور کسی کو سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے تمام سیاسی جماعتوں کو محاذ آرائی سے بچنے کی تلقین کر دی اور احتجاجی مظاہروں سے جمہوریت کو ممکنہ نقصان کے اندیشوں پر نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ چھوڑنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ الطاف حسین نے کہا ہے کہ اختلافات دور کرنے کے لیے نتیجہ خیز بات چیت کے ذرائع استعمال کیے جائیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے ملک کی سیاسی صورتحال پر لندن سے ایک ہنگامی بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے چھوٹے بڑے اختلافات دور کرنے کے لیے نتیجہ خیز بات چیت کے ذرائع استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ الطاف حسین نے کہا ہے کہ جانی اور مالی نقصان کا باعث بننے والی ہر قسم کی محاذ آرائی سے اجتناب کیا جائے۔ انہوں نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو آگے بڑھ کر معاملات کا انتہائی گہرائی سے غور و فکر سے جائزہ لینے کا بھی کہا ہے۔ الطاف حسین نے کہا ہے کہ اگر احتجاجی مظاہروں سے ملک نقصان کا ذرہ برابر بھی اندیشہ ہو تو نواز شریف آگے بڑھ کر وزارت عظمیٰ سے علیحدہ ہو کر اپنی ہی پارٹی کے کسی دوسرے فرد کو وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری سونپ دیں یا پھر کوئی ایسا آئینی راستہ اختیار کریں جہاں سب کا وقار اپنی اپنی جگہ قائم رہے اور کسی کو سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سے پہلے رابطہ کمیٹی کے ارکان سے بات چیت کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ اس وقت ملک نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ پاک فوج کے جوان دہشت گردوں سے نبرد آزما ہے اور وطن کی خاطر شہادت کے جام نوش کر رہے ہیں۔ ایسے میں ملک کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کو اتحاد کا مظاہرہ اور احتجاجی سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اختلافات دور کرنے کے لیے بات چیت کریں۔ احتجاج سے جانی نقصان کا خدشہ ہو تو نواز شریف وزارت عظمیٰ کسی اور کو دے دیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے لندن سے جاری ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف آگے بڑھیں اور معاملات کا گہرائی سے جائزہ لیں، اختلافات دور کرنے کے لیے نتیجہ خیز بات چیت کے ذرائع استعمال کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جانی اور مالی نقصان کا باعث بننے والی محاذ آرائی سے اجتناب کیا جائے۔ احتجاجی مظاہروں سے نقصان کا اندیشہ ہو تو نواز شریف اپنی ہی پارٹی میں کسی اور فرد کو وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں منتقل کر دیں۔ الطاف حسین نے کہا کہ چند فریق جمہوریت کے نام نہاد چیمپئن بن کر دوسروں پر تانا زن ہیں۔ ایک طبقہ حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور دوسرا فریق حکومت کی چولیں پاش کرنے کی بات کر رہا ہے۔ الطاف حسین نے کہا کہ لانگ مارچ یا ایک دوسرے کا دھڑن تختہ کرنے کی بجائے نازک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوشمندی سے کام لیا جائے، دھونس، دھمکی اور محاذ آرائی سے گریز جائے۔ وزیر اعظم تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا اجتماع کریں اور ان کی شکایات کو حل کریں۔ الطاف حسین نے کہا کہ وزیر اعظم ایسا راستہ اختیار کریں جس میں سب کا وقار قائم رہے اور کسی کو سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایم کیو ایم کے قائد کا کہنا تھا کہ دنیا کے بیشتر علاقوں میں اختلافات کی بنیاد پر ان ممالک کی داخلی اور بیرونی عسکری محاذ آرائیوں کو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان محاذ آرائیوں کے دوران سامنے آنے والے بعض مناظر ایسے دردناک اور اعصاب شکن ہوتے ہیں کہ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھ کر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان جن افسوسناک حالات سے گزر رہا ہے وہ کسی بھی ذی شعور سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک طرف شمالی وزیرستان میں مسلح افواج کے جرنیل، افسران اور جوان ملک دشمنوں اور دہشت گردوں کے خلاف
جان کی بازی لگا کر جام شہادت نوش کر رہے ہیں تو دوسری جانب ملک میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ناگفتہ بے صورتحال سے دوچار ہے۔ الطاف حسین نے کہا کہ بارشوں کے سلسلے کی وجہ سے ملک کے گٹر، نالوں، نالیوں کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ لوکل باڈیز کا نظام نہ ہونے کے سبب ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی جمہوری حکومت نے لوکل باڈیز کے الیکشن کرائے ہی نہیں۔